أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین پہلے بیت طیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الان الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور نبوت و رسالت کے سلسلے میں پوچھا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی. تو ابتدا اس طرح ہوگی کہ جناب عبداللہ تشریف لے جا رہے تھے یمن. وہاں ایک کاہنہ تھی. اس کاہنہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور جو نور نبوت آپ کے چہرے میں تھا اس کو دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی اور اس نے پیشکش کی کہ جناب عبداللہ اس سے شادی کریں. جناب عبداللہ نے انکار کیا، کہا میں اپنے والد کی آج کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کا عقد جناب آمنہ سے طے ہو چکا. جناب آمنہ کو قتل کرنے کے لیے کاہنہ آئی لیکن وہ قتل نہ کر سکی اور آپ جناب آمنہ یہاں آپ پیدا ہوئے. اور پھر جناب وہ وقت آیا کہ جناب ہاشم نے ایک نظر مانی تھی کہ نہیں، جناب عبدالمطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کروں گا. تو اس میں قرۂ فعال جو تھا وہ جناب عبداللہ کے نام آیا. جناب عبداللہ کے نام جب قرۂ فعال آیا تو سب بے چین ہو گئے اور انہی نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک سرخ اونٹ پر پورا ڈالیے ان کے مقابلے، ان کے عوض میں، ان کے بدلے میں. ڈالا تو وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ 100 اونٹوں تک دیکھا. جب 100 اونٹ ہو گئے تب جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور جناب عبداللہ بچ گئے اور اسی لیے وہ ذبیح اللہ کہلائے. اسی طرح جس طرح جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے خنجر سے بچ گئے تھے، اسی طرح اور اس کے بعد وہ ذبیح اللہ کہلائے. تو یہاں جناب عبداللہ بھی ذبیح اللہ کہلائے. جناب عبداللہ جب قائر رسالت انجام دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آتا ہے وہ پہلے ہی سے نبی آتا ہے اور وہ نبی بن کے آتا ہے. ولادت کے بعد نبی نہیں بنتا ہے. شکم مادر میں بھی وہ نبی ہی ہوتا ہے. تو یہی جناب عبداللہ کی کیفیت تھی. یہی جناب محمد بن عبداللہ کی کیفیت کہ وہ شکم مادر ہی میں رسول تھے. کن کو نبیًا و آدم و بین الماء و الطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کا اظہار کیا جو مجسم قرآن تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول ہوں. جو حالات تھے اس وقت کے ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے پہلے ابتدا کی تعلیم اخلاق سے، اور اخلاق کی تعلیم سے جو آپ نے ابتدا کی تو ایسی ابتدا کی آپ نے کہ
کہ ہر شخص آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو۔ اب جو بات آپ کہتے تھے لوگ اس کو قبول فرماتے تھے۔ تو صداقت اور امانت دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عزت ادا کرتی ہیں اور اس کو مقبولیت کا درجہ دیتی ہیں۔ لوگوں نے آپ کے ہر بات کو قبول کیا، لوگ فیصلوں کے لیے بھی آنے لگے۔ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا، آپ کے زمانے میں بعض کئی جنگیں بھی ہوئی جن کا ہم تذکرہ کریں گے، مگر پہلے ہم اس واقعے کا ذکر کر دیں کہ خانہ کعبہ میں نئی تعمیر ہوئی ہے اور اس لیے یہاں سے پتھر ہٹا دیا گیا تھا۔ ہر شخص ہر قبیلہ چاہتا ہے یہ پتھر ہم رکھیں اور یہ شرف ہم کو ملے، یہ شرف ہم کو ملے۔ تو انہیں جب یہ بات طے ہوئی، یہ بات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا بھائی کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون رکھے پہلے؟ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کو ہم قبول کر لیں کہ وہ جو فیصلہ دے اس فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں۔ تو سب نے کہا یہ بات بہت صحیح ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کون پہلے پہنچے گا، ممکن ہے کہ سب نے کوشش کی ہو، لیکن قدرت کا نظام یہ تھا کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگ خوش ہو گئے اور لوگوں نے کہا سب سے پہلے یہ آئیں، یہ جو فیصلہ دیں گے ہم کو منظور ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجیے کہ ایک چادر لائیں، اس چادر میں یہ پتھر رکھیے اور سب مل کر آپ اٹھائیے اور آپ لوگ اٹھا کے اس کو وہاں تک لے جائیے جہاں پتھر رکھا جائے گا۔ ان کو یہ بات پسند آئی سب کو، سب نے سیرا پکڑا دو سب طرف سے اور وہ قبیلے کے سرداروں نے اس کو اٹھا کے وہاں تک لے گئے۔ وہاں آپ نے اس کو حجر اسود کی جگہ پر حجر اسود پر رکھ دیا۔ لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ سب اس سعادت میں سمجھتے تھے کہ ہم نے رکھا ہے، یعنی سب کو یہ شرف نصیب ہوا۔ اس بات سے پھر آگے بڑھتا گیا معاملہ۔ آپ کے زمانے میں کچھ قبیلوں میں بہت سی جنگیں ہوئی، تو کئی برس ایک جنگ ایسی ہوئی کم وقت کہ جس کے اندر ایک وہ شخص نے اپنے پلے ہوئے شترمرغ کو، جو اس کو بہت عزیز تھا، پالا تھا تو بہت عزیز شترمرغ تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا اس مرغ کو۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کئی برس تک جنگ ہوتی رہی، مگر جب اس زمانے میں جناب سرور کائنات کی عمر تقریباً 15 یا 20 سال کی تھی، میں اس کو احتیاطاً 20 ہی سال سمجھتا ہوں۔ 20 سال میں آپ وہاں تشریف لے گئے، اس عمر میں وہاں تشریف لے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں صلح ہو گئی۔ تو اس بات کا یقین ہے کیونکہ پیغمبر اپنی عمر کے ہر حصے میں فضول محفلوں سے اور ہاؤ کی محفلوں سے دور رہتے تھے، تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچے، وہاں کیوں پہنچے؟ تو یقیناً وہ وہاں ہدایت کے لیے پہنچے تھے اور پھر ان کا فیصلہ قبول کیا گیا، لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اس کے بعد اور ایک قبیلہ تھا اوس و خزرج کا، تو اوس و خزرج کے قبیلے میں بھی جنگ ہو رہی تھی کئی برس۔ اس جنگ میں بھی آپ تشریف لے گئے، تو اس کا مطلب وہاں تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا، اس فیصلے کو قبول کیا۔ اور پھر ایک حکم آیا، فَاصْدِقْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علانیہ بیان کیجیے، کھلم کھلا بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو بیان تو کیا مگر اپنے رشتہ داروں سے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی ہادی، کوئی بھی رہبر اس وقت تک رہبر اور ہادی نہیں مانا جاتا جب تک لوگ یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کے خاندان کے لوگ کتنے اس کے ساتھ ہیں۔
اور ان کا کیا کردار ہے، کیا کیریکٹر ہے۔ تو آپ نے جب اپنے اعزاء کو اکٹھا کیا تو ہم لوگوں نے جناب علی بن ابی طالب تھے جو اس وقت 13-14 سال کے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری نبوت جو ہے وہ رسالت پاک کو قبول فرما۔ اس میں ابو لہب بھی موجود تھا، ابو لہب ابن عبد المطلب وہ بھی موجود تھا جو چچا تھا، اور ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھی کہیں سے آیا تھا، وہ بھی بیٹھا تھا۔ تو ابو لہب نے مخالفت کی، ابو جہل نے مخالفت کی، وہ چلا گیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اسلام سے آپ نے کہا دعوت کا انتظام کرو، آپ دعوت کا انتظام کرتے رہے۔ پھر تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں، جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے اس کو سن کے جانا ہوگا۔ تو جناب نے فرمایا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا تو میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ آپ تو ابو لہب نے جناب ابو طالب کو دیکھ کر کہا آپ اپنے بیٹے کا حکم مانا، لیکن جناب ابو طالب ذرا سا بھی آپ نے اس کا برا نہیں مانا، کیونکہ آپ دیکھ رہے کہ جناب سرور کائنات کس طرح لوگوں کو نرمی سے اور بغیر غصے کے دکھ سہتے ہوئے تسلیم کر رہے ہیں ہر بات کو، اس لیے جناب ابو طالب کو خاموش کر۔ غرض یہ میٹنگ ختم ہوئی، اس کے بعد پھر اور ایک حکم آیا، اقرا بسم ربک، شروع کرو اپنے اللہ کے نام سے۔ یہ ایک آواز اس میں لکھا ہے، ایک آواز جب آئی تو اس وقت میں میری آنکھیں بند تھیں، یعنی میں سو رہا تھا، اور ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت عظیم شخص ہے جس کے پاؤں ہوا میں مستر آسے۔ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ اللہ رسول ہیں، اور میں اور میں کہہ رہا ہوں اقرا۔ کتاب میں کہنا میں کیسے پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اقرا اقرا بسم ربک، آپ کے اپنے رب کے نام سے شروع کرو، کہو اقرا بسم ربک۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے شروع کیا، اور ایسا مجھے لگا کہ پوری کتاب میرے سینے میں اتر گئی۔ تو یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ نزول کتاب دو طرح کا ہے، ایک دفعتاً کہلاتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ۔ تو دونوں طرح کا نزول آپ پر ہوا۔ دفعتاً کتاب تو آ چکی تھی، لیکن اب جب یہ حکم ہوتا تھا کہ یہ موقع ہے اب اس میں سے یہ پڑھو، تو آپ اس میں سے وہ پڑھو۔ یہ ہوا جستا جستا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے۔ اس طرح قرآن مجید کی تعلیم تکمیل ہوتی رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 30 سالہ عمر کو تبلیغ کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 30 سال جب آپ کی 30 سال کی تھی، جبھی تو آپ نے اعلان کیا تھا، تو آپ جوان تھے۔ لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ اس 30 سال کی عمر میں ان کے جذبے کیسے ہیں، ان کا نفس کتنا پاکیزہ ہے، ان میں ہم نے کوئی کسی بھی قسم کی کمی نہیں دیکھی۔ یہ ہر طرح سے ایک مکمل انسان ہے۔
یہ اثر جب لوگوں کو مرتب ہونے ہو گیا تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں لوگوں کو بتانا شروع کہ آپ ایسا کیجیے، ایسا نہ کیجیے، ایسا کیجیے، لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنے ہوتی ہیں تو آپ نے ایک دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پہلے یہ نہیں کہا، پہلے آپ نے شرما کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا آپ لوگ اس کو قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم قبول کر لیں گے، کیونکہ آپ نے جب کہا ہے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے تو یقیناً ہوگا اس کے پیچھے۔ آپ کے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری طرف ہدایت دے جاتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ خاموش ہو گئے اور آپس میں چین گوئیاں ہونے لگی اور لوگوں نے اس وقت یہ اقرار نہیں کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہر شخص کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری روزی روٹی جو بتوں کے ساتھ ہے لگی ہوئی وہ ختم ہو جائے گی، تو ہر ایک کو اپنے مفاد مادی کا خیال تھا، مادی مفاد کا خیال تھا، اور یہ ایسا خیال تھا کہ خانہ کعبہ میں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنا ڈالی تھی کعبے کی، اس میں 360 بت 360 قبیلوں نے لا کے رکھے تھے۔ کوئی ایک کو مانتا تھا، کوئی دو کو مانتا تھا، کوئی کئی کو مانتا تھا، ایسے لوگ تو وہ بھلا کیسے اپنے عقیدے سے ہٹ سکتے تھے؟ کیونکہ ان سے ان کی آمدنیاں ہزاروں لاکھوں کی۔ بس یہاں سے جب آپ کی مخالفت شروع ہوئی تو آپ کو پتھر بھی کھانا پڑا اور آپ کو بہت کچھ سننا بھی پڑا۔ جو کچھ آپ نے سنا، جتنے پتھر کھائے، اس پر بھی آپ نے دعائیں دی، کسی کو بد دعا نہیں، کسی کو بد دعا نہیں۔ جناب علی بن ابی طالب السلام جنہیں نے اقرار فرمایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا، تو عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کسی کو اذیت دینا ہوتی تھی تو اس کے پیچھے بچوں کو لگا دیتے، تو بچوں کو مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، پھر اس میں لڑائی اور قتل و غارت پھر شروع ہو جائے گی۔ تو ہم نے حضرت اسلم صاحب بھی یہی کیا، مگر جناب ابو طالب نے جناب اسلام سے کہا تم اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے جاؤ۔ تو جب آپ جاتے تھے جناب رسول اللہ اور لوگ پتھر پھینکتے تھے تو آپ ہر ایک کو مارتے تھے، اور جب وہ لوگ اتنے لڑکے وہاں پہنچتے تھے تو کہتے تم کو کس نے مارا؟ تو کہتے تھے علی نے کہا علی ایک ہے تم اتنے ہو؟ کہا کہ نہیں وہ سب کو مارتا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، بچوں کی لڑائی ہے، کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب حضرت اسلام نہیں ہوتے تھے اور پیغمبر کہیں تشریف لے جاتے تو وہاں تبلیغ فرماتے تو وہاں پتھر جب کھاتے تھے تو جو پتھر لگتے تھے اس سے جو خون بہتا تھا تو آپ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنی آبا سے پہنچ لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو آپ نے سنایا کہ یہ خون نہا مگر ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، پالنے والے تو جانتا ہے، یہ فرماتے تھے تو جانتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے واقف نہیں ہیں، اگر مجھ سے واقف ہوتے کہ میں کون ہوں تو یہ مجھے اذیت نہ دے، اس لیے تو ان پر عذاب نازل نہ کر۔ اس بات کو دیکھ کر کتنے لوگ
آپ پر جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے اس خلق کو دیکھ کر۔ اب باقی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ آپ طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں کیا